آج ہم بات کریں گے ابابیل برڈس کے بارے میں۔ تو ابابیل یہ وہی برڈ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے تمام پرندوں کو چھوڑ کر صرف ابابیل کو ہی کیوں چنا۔ تو آج ہم اس بارے میں جانیں گے کہ ابابیل کس طرح کا پرندہ ہوتا ہے اور خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے اللہ پاک نے اس پرندے کو کیوں چنا۔ ابابیل ایک قسم کا گھاگ پرندہ ہوتا ہے جو اصل طور پر جنوبی اور جنوبی مشرقی ایشیائی قوموں کی طرف سے پایا جاتا ہے۔ ان کی خصوصیات یہ ہے کہ وہ بہت بڑے جنسانے میں رونے والے پرندے ہوتے ہیں اور ان کے پر بڑے اور چھوٹے موتیوں کی طرح کئی رنگوں میں ہوتے ہیں۔ ان کے قدرتی رنگوں میں جو پر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں سبز، نیلا، پیلا اور سرخ شامل ہوتا ہے ان کے پروں میں۔ ابابیل کے پر اور رویں کم زیادہ تغیر کرتی ہیں تاکہ وہ اپنے ماحول میں آسانی سے چھپ سکیں۔ اب بات کرتے ہیں یہ کب تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ ابابیل کی عمر مختلف شریعت اور عوامل پر منحصر ہے، یعنی کہ کئی قسم کے اگر وہ ان کی عمر جو ہے وہ کئی عوامل پر مشتمل ہے، لیکن عام طور پر ان کی عمر کم سے کم 3 سال تک ہوتی ہے۔ ان کی عمر کو کئی عوامل پر منحصر ہوتا ہے، جیسے کہ خوراک، حفاظت، ماحول اور شرائط اور طبعی صورتحال اور طبعی صحت وغیرہ۔ اگر ان کے لیے غذا یعنی پانی اور امن فراہم کیا جائے تو یہ زیادہ دیر تک بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ ابابیل کا پرندوں کے ساتھ اچھا رشتہ بھی ہوتا ہے اور ان کی حفاظت کے لیے مخصوص ایک مقدار خدشہ ہوتا ہے کہ تاکہ ان کی پرندگی کو بچایا جا سکے۔ ان کی خصوصیات کے بارے میں اب بات کرتے ہیں۔ ان کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ ابابیل کی خصوصیات منفرد ہوتی ہیں۔ رنگوں کی ان میں ایک الگ ہی چیز نظر آتی ہے کہ ان کے پروں پر رویں کئی رنگوں میں ہوتی ہیں، جیسے کہ سبز، نیلا، پیلا اور سرخ۔ چھوٹے سائز ابابیل عام طور پر چھوٹے سائز کے پرندے ہوتے ہیں جن کی لمبائی تقریباً 15 سے 30 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے۔ ریڑھ کی چوڑائی، ان کی ریڑھ کی چوڑائی زیادہ نہیں ہوتی، وہ ایک مخصوص ریڑھ کی 7 پرندے ہوتے ہیں۔ اور پرندگی کا رواج، ان کی پرندگی کا رواج عام طور پر جنوبی اور جنوبی مشرقی ایشیائی قوموں کی طرف پایا جاتا ہے اور وہ گھاگ کے قسم کے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جنوبی ایشیا کی ممالک میں زیادہ تر پائے جاتے ہیں۔ اور شرارتی پیشہ ابابیل کا طعام عموماً کچھ پیسے کا پرندگی ہوتا ہے، یعنی کہ کم پیسوں میں مل جاتا ہے یہ ایزیلی ابابیل، جو کہ چھوٹے سے پیسے یا کچھ پیسوں میں بھی آپ کو ایزیلی مل سکتا ہے۔ اور حفاظت کی ضرورت، اب یہاں پہ ابابیل کی حفاظت کس طرح کی جاتی ہے؟ ان کی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کی سمندری خطے کے پیدائش کم ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ زیادہ خطرے کا باعث بنتے ہیں۔ پرندوں کی روانگی، ابابیل کے پرندے عام طور پر سمندر کے قریبی علاقوں کی طرف اپنی پرواز کرتے ہیں اور سمندر کے کناروں پر رہتے ہیں۔ یہ خصوصیات ابابیل کو ایک دلچسپ اور مخصوص قسم کے پرندہ بناتی ہیں جو ان کی پہچان میں اہم ہے۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ ابابیل کو اللہ پاک نے خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے کیوں چنا، اور قرآن پاک میں ابابیل کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ اور یہ ایک خاص پرندہ ہے کیونکہ اس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہے، اور ساتھ میں اس کی خصوصیات کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اسے خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے چنا۔ جب کفار خانہ کعبہ پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے تھے، لشکر پہ لشکر آ رہے تھے، تو کس طرح ابابیل نے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے تمام پرندوں کو چھوڑ کر صرف ابابیل کو اس لیے چنا کیونکہ ابابیل 10 ماہ تک یعنی کہ 10 مہینے تک بغیر زمین پر اترے پرواز کر سکتا ہے، یعنی مستقل وہ پرواز کر سکتا ہے، سفر میں رہ سکتا ہے بنا زمین پر اترے۔ ابابیل دنیا کا وہ واحد پرندہ ہے جو دوران پرواز ہوا میں سو بھی سکتا ہے۔ تو یہ وجہ تھی اللہ پاک کی کہ اللہ پاک نے ابابیل کو خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے چنا۔ یہ ہوا میں پرواز کرتے ہوئے بھی سو سکتا ہے۔ ابابیل ہوا میں گلائڈنگ یعنی کہ بغیر پر ہلائے ہوا میں کچھ دیر اڑتا چلا جاتا ہے۔ ابابیل کچھ روایت میں بتایا گیا ہے کہ 3 برس تک کم از کم اور زیادہ سے زیادہ 20 برس تک زندہ رہ سکتا ہے اور اپنی خوراک ہوا میں ہی کھا لیتا ہے۔ ابابیل 14,000 کلومیٹر تک بغیر رکے پرواز کر سکتا ہے۔
تو یہ تھی ابابیل کی ہسٹری. آئی ہوپ آپ کو ابابیل کے بارے میں بہت کچھ پتہ چلا ہوگا. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا. بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی نہ بھولیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں. جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اوکے بائے, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.